اب پاکستان میں جو قانون پاس ہونے جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر آپ صحابہ کی ڈس رسپیکٹ کریں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجوں کی ڈس رسپیکٹ کریں تو آپ کے لیے 10 سال کتنے سال کی سزا ہے. اور ڈس رسپیکٹ جو عنوان ہے، جو وصف ہے بے احترامی کرنا، یہ ایک ایسا عنوان ہے جو بہت ویگ ہے، بہت مبہم ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی بھی شخص کے لیے بہت آسان ہے کہ آپ کا کوئی بھی جملہ وہ اس طرح انٹرپریٹ کرے، اس کی اس طرح تفسیر کرے کہ یہ بے احترامی ہے. یہ بہت آسان ہے کہ کوئی بھی شخص، کیونکہ یہ جج پہ منحصر ہے. وہاں پہ جب آپ جج کے پاس جائیں گے، آپ جس کورٹ میں آپ پیش ہوں گے، تو وہ اس کے لیے بہت آسان ہے کہ آپ کے ایک معمولی سی بات کو ڈس رسپیکٹ کے طور پر وہ اس کو انٹرپریٹ کرے اور آپ کو سزا سنا دے. تو یہ ایک دروازہ کھل جائے گا کہ شیعوں کو پرسیکیوٹ کرنے کے لیے اور ان کے گلے پر پیر لگا کے دبا دینے کی. اور بالکل اس کا ہدف بھی یہی ہے، اور یہ اس ہدف میں کامیاب بھی ہو جائیں گے. اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس کا اور مقصد بھی ہے، اور اس کو کوئی روکنے کا بھی رکنے کے بھی کوئی راستہ کار ہوگا. اس کا طریقہ کار ہی. لیکن میں آپ کو ایک خدمت میں بات بتاؤں کہ یہ ڈس رسپیکٹ جو ہے نا، بے احترامی یا گستاخی، یہ ایک ایسا چیز ہے کہ جماعت عمریہ کے پاس اس کے سوا کچھ ہے بھی نہیں. جماعت عمریہ کے علماء وغیرہ وغیرہ یہ دلیل سے تو بات نہیں کر سکتے نا. آپ جو بات حق ان کو بتا دیں کہ ابو بکر کی خلافت باطل ہے، اور ڈس رسپیکٹ ہو گیا. یعنی آپ کا جو عقیدہ ہے، ہم رسپیکٹ، ایک دفعہ تو گالی دینا ہے نا ماں بہن کی، یا کھلم کھلا گالی دینا. اس کے علاوہ یعنی حق بات بھی بتائیں نا، وہ بھی ان کے لیے ڈس رسپیکٹ ہے. آپ کہہ دیں کہ یہ شخص ظالم ہے، یہ شخص عادل نہیں ہے، یہ شخص کی بات پہ ہمیں اعتبار نہیں، یہ سب ڈس رسپیکٹ کے خانے میں آ جاتے ہیں، ڈس رسپیکٹ کے دائرے میں آ جاتے ہیں. اور آپ کو مجھے تو بخوبی اندازہ ہے، میرا تو تجربہ ہے کہ جماعت مخالفین کے پاس کچھ بھی دلیل نہیں ہے شیعوں کے پاس خلاف، سوائے 2 باتوں کے. ایک کہ جھوٹ بولیں، اللہ پہ جھوٹ باندھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھیں، شیعوں پہ جھوٹ باندھ دیں. ٹھیک ہے نا؟ جیسے پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا کہ ان کا مولوی صاحب یہاں پہ تشریف لائے تھے، انہوں نے کیا کہا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر باللہ پاگل ہو گئے تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو یا تو ان کے سامنے یہی ہے کہ ایک افتراء کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ تعالیٰ پر یا شیعوں پر. دوسرا یہ ہے کہ کہہ دیں کہ ہم آپ سے بات نہیں کرتے کہ آپ نے گستاخی کی، ڈس رسپیکٹ کی. کیونکہ جو بھی دلیل آپ لائیں گے وہ ہوگا، کیا ہوگا؟ ڈس رسپیکٹ ہوگا. دلیل آپ چاہے جتنے مہذب الفاظ میں لے کے آئیں، ان کے لیے ڈس رسپیکٹ ہے. کیونکہ ان کے پاس چارے کاری نہیں ہے. یہ ایک بہت لاٹری ہے ان کے لیے، قانون جماعت عمریہ کے لیے. یہ بہت ان لوگوں کے لیے بہت اچھا راہ نجات ہے، ایک چارہ کار ہے کہ صحابہ کے خلاف آپ کچھ بھی نہیں بول سکتے، کیونکہ کچھ بھی بولیں وہ ڈس رسپیکٹ ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ جیسے ہم آپ کے مراجع کرام ہیں، ان کو ان کے لیے دلیل لائن تقلید باطل ہے، آپ ان سے دلیل طلب کریں کہ تقلید آپ ثابت کرو، کہتے ہیں آپ ڈس رسپیکٹ کیا. مجتہد کی آپ نے بے احترامی کی، مجتہد کی آپ نے بے احترامی کی ہے، گستاخی کی ہے. آپ سے کیسے بات ہی کیسے ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک ایسی چیز ہے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے. اپنے آپ کو جو شخص باطل پہ ہوتا ہے نا، کیونکہ اس کے سامنے اس کے پاس دلیل تو ہے نہیں، اس کو اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے، اپنی ظاہری عزت بچانے کے لیے، اپنا جو اس کو فیس بچانے کے لیے، وہ ایک طریقہ کار ہے کہ سامنے والے کو کہہ دے کہ یہ بے ادب آدمی، اس نے ہمیں گالی دی ہے، اس نے ہمیں گستاخی، اس سے بات نہیں ہو سکتا. اب اس کے خلاف کیا ہوگے؟ تو بس وہ عملی طور پر چارہ کار کہ اس کو سیدھا کرتے ہیں. سیدھا کیسے کریں گے؟ اس کو ماریں گے پہلے، پھر اس پہ FIR کٹوا دیں گے، پھر اس کو جیل بھجوا دیں گے. اور پھر کبھی بھی کوئی شخص کسی طرح سے کوئی جتنا ہی مہذبانہ الفاظ میں بھی ہو نا، وہ بول نہیں سکے گا، وہ زبان استعمال نہیں کرے گا. تو یہ ان کے لیے بہت اچھی بات ہے. تو میرے محترم ناظرین، میں ابھی آپ کی خدمت میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کتنا ایک بکواس چیز ہے کہ صحابہ کی ڈس رسپیکٹ جو ہے، کیا ہوتا ہے صحابہ کی ڈس رسپیکٹ کرنے سے یہ ایک غلط بات ہے، یا یہ کفر ہے، یا مثلا فسق ہے. اور اس کا راستہ بھی کس نے کھول دیا میرے عزیزو؟ آپ ہی کے علماء نے کھول دیا نا.
آپ جو ہیں وہ اور مولوی چترالی وغیرہ جنہوں نے یہ بل سینٹ میں لے گئے ہیں یا قومی اسمبلی میں لے گئے ہیں اور وہاں سے انہوں نے ووٹ دلوایا اس بل پر، اس سے زیادہ آپ لوگ ان سے گلہ نہ کریں. ان سے آپ کو توقع یہ نہیں ہونی چاہیے جب آپ کے اپنے مراجع پچھلے 30-40 سال سے یہ فتوے دے رہے ہیں کہ جماعت عمریہ اہل سنت بھائیوں کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے. اوئے حرام ہے؟ ہاں، یہ آپ نے نہیں سنا؟ آپ نے نہیں سنا؟ اپنے مراجع سے نہیں سنا آپ لوگوں نے؟ اوئے آپ لوگوں نے اپنے خطباء سے نہیں سنا ممبروں پر، کراچی کے ممبروں پر، بڑے بڑے ممبروں پر نہیں سنا آپ لوگوں نے؟ لاہور کے ممبروں سے نہیں سنا؟ میڈیا کو ان لوگوں نے بند نہیں دیا ہر جگہ پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر، ہر جگہ پر ان کے اپنے ویب سائٹ جمع اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام. اور یہ کیا کرتے تھے؟ یہ کہہ کر یہ کسی طرح سے استدلال نہیں لاتے تھے مخالفین کے مقابلے میں، نہیں لاتے تھے. ہمارے علماء، پرانے علماء، زمانے کے علماء لاتے تھے چیز، لیکن پچھلے 30 سال سے بالکل ان لوگوں نے یہ راستہ بند کیا ہوا، یہ شٹ کر دیا بالکل. ہندوستان میں بھی یہی، پاکستان میں بھی یہی، مغرب میں بھی. اب چلیں پاکستان میں تقیہ ہوتا ہے، جو مغرب میں جو مجالس ہوتی ہیں وہاں پہ بھی یہی طریقہ کار. ہمارے علماء کو اب پتہ ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح استدلال کرو بھائی. ان کے اپنے کتب سے ان کو دکھاؤ کہ ان کے کرتوت کیا ہیں، علمی طور پر نہیں کہ گالی دے دیں. جب تمہارے مراجع، تمہارے رہبر معظم یہ فتویٰ دیتے تھک نہیں جاتے کہ ان کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے، تو اسی فتوے کو تو یہ لوگ قانون بنا رہے ہیں. تو آپ کو کیوں تکلیف ہے؟ آپ کو تکلیف کیوں ہے؟ اور ایک حرام فعل کے لیے لوگوں نے قانون بنایا نا کہ یہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا. اور بھائی سیستانی اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کا سبب سب سے پہلے خامنئی سیستانی یہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ فتوے دیے تھے. انہوں نے یہ فتویٰ تو نہیں دیا تھا نا کہ ان کا کلم کھلا بے احترامی کرنا یا گالی دینا یہ حرام ہے. انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ علن کہنا، تاکہ کہتے کہ بھئی اور وہ صحیح بات صحیح ہے، روایات میں بھی یہی. انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا نا، انہوں نے کہا تھا مطلق کہا تھا کہ کسی طرح سے بھی ان کی بے احترامی کرنا حرام ہے. یہی کہا تھا، نہیں کہا تھا؟ حالانکہ اس طرح نہیں ہے. اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے احادیث میں یہ ہے کہ علن ظاہر میں ان کی بے احترامی نہ کرو، وہ بھی اگر کوئی خطرہ ہو. لیکن پرائیویٹ میں یہ جائز ہے، بلکہ یہ اصلی ایمان ہے، اصلی دین یہی ہے. لیکن ان لوگوں نے کیا فتویٰ دیا تھا؟ اور اس کے سبب بھی میں آپ کو بتاؤں. سبب اگر یہ کیوں خامنئی نے فتویٰ دیا تھا، کیوں خامنئی نے یہ اور سیستانی وغیرہ ان لوگوں پھر دوسروں نے بھی اس کی سپورٹ کی، یہ فتویٰ کیوں دیا تھا؟ میں سبب بتاؤں آپ کو، پھر میں موضوع سے دور چلا جاؤں گا. لیکن اتنا بتا دیتا ہوں کہ ان لوگوں نے غلط فتویٰ دیا تھا، اس فتوے کو ہر جگہ مشہور کیا تھا. اور میں نے سنا پاکستان میں اگر کوئی ذاکر ابو بکر عمر پہ کوئی بات کہتے بھی تھے تو سب سے پہلے شیعہ آ کر اس پہ FIR کاٹتے تھے. یہی ہے نا، میں نے یہی سنا ہے، کیونکہ میں پاکستان میں نہیں رہتا، لیکن میں نے ایسے سنا کہ شیعہ مولوی جو ہیں یہی ولایت فقیہ لائن کے قوم والے، یہ آ کے FIR کاٹتے تھے اپنے شیعہ بھائی پر، اپنے شیعہ خطیب پر، کہ فلان جگہ پہ مجلس ہوئی ہے، اس نے ابو بکر کو کچھ کہا نمبر بڑھانے کے لیے. ہوتا تھا، یہ نہیں ہوا، میں نے تو یہی سنا ہے بھائی. تو اگر تمہاری یہی ہے بھائی، میں علماء کا اب دیکھتا ہوں پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور شرم کرو، کچھ پریس کانفرنس خامنئی کے خلاف کرو، بے غیرتو سیستانی کے خلاف کرو. تم کس منہ سے تم آ کے پریس کانفرنس کرتے ہو کہ بل کیا ہے؟ بل آپ لوگوں نے دیکھ لیا، ڈس ریسپیکٹ کرنا صحابہ کی، ازواج کی، صحابہ کی، ازواج کی، یا کس کی؟ تیسرا کون ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی. یہ ڈس ریسپیکٹ کرنا، یہ 10 سال قید ہے، ٹھیک ہے نا. یہی آیا نا. وہ بھائی تمہارے مراجع نے فتوے دیے، وہ تو پہلے سے کہہ چکے کہ حرام ہے، تو تم کس منہ سے آ کے کہتے ہو؟ بہرحال میرے محترم ناظرین،